بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی 12 گھنٹے نہیں گزرے تھے، پورس ہوش میں آ گیا تھا۔ آنکھیں کھول کر ایک نئی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہاں ہے اور وہاں کیسے پہنچ گیا ہے؟ نتاشا نے اس کے دماغ میں کہا، میں تمہیں یہاں لائی ہوں، تم بالکل محفوظ ہو۔ وہ چونک کر بولا، اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا، جب پارس میرے دماغ کو اپنے قابو میں کرنا چاہ رہا تھا تو تم اچانک آ کر میری حفاظت کرنے لگی تھی۔ کیا میں واقعی محفوظ ہوں؟ کیا پارس میرے اندر نہیں ہے؟ اطمینان رکھو، میں اسے دوبارہ یہاں سے جانے پر مجبور کر چکی ہوں۔ اب وہ نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ وہ اس طاق میں ہیں کہ میری کسی غفلت سے فائدہ اٹھا کر تمہیں تنویمی عمل کے ذریعے غلام بنا سکیں۔ اس کا مطلب ہے تم مسلسل میرے دماغ میں ہو۔ کتنے گھنٹے گزر چکے ہیں؟ 10 گھنٹے گزر چکے ہیں، صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ میں تمہارے اندر فائٹ کرتی رہوں گی، باقی 2 گھنٹوں میں بھی تمہارے مخالفین کو کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ مائی گاڈ، تم مسلسل 10 گھنٹے سے فائٹ کر رہی ہو اور ابھی 2 گھنٹے مزید مخالفین سے لڑتی رہو گی۔ نتاشا، تم نے تو مجھے خرید لیا ہے، تم تنہا کیوں ہو؟ کیا تمہارا دوسرا معتبر خیال خوانی کرنے والا نہیں ہے جو تمہیں آرام کرنے کا موقع دیتا اور میری حفاظت کرتا؟ میرا کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی نہیں ہے۔ میری بہن نتالیہ جانتی تھی، وہ زچگی کے دوران میں مر چکی ہے۔ وہ زندہ ہوتی تب بھی میں تمہیں اپنی بہن کی نگرانی میں نہیں چھوڑتی۔ ہم جانتے ہیں کہ پارس کتنا مکار ہے۔ اس نے مجھے تمہارے دماغ سے جانے کے لیے بڑی بڑی آفرز دی ہیں۔ ہاں، جب کام نہ بنے تو رشوتیں دی جاتی ہیں۔ وہ معمولی رشوتیں نہیں دے رہا تھا، اس نے مجھے اسرائیل میں اقتدار سے ہٹایا تھا۔ اب سپر پاور امریکہ کے اکابرین کو میرے زیر اثر لانے کا وعدہ کر رہا تھا، مجھے سپر پاور پر حکومت کرنے کا خواب دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرے کسی بھی برے وقت میں بابا صاحب کا ادارہ میری پشت پناہی کرے گا۔ نتاشا، میں تمہاری باتیں سن کر حیران ہو رہا ہوں۔ یہ تو دنیا کی بہت بڑی آفر ہے اور تم نے میری خاطر اسے ٹھکرا دیا۔ تمہیں حیران نہیں ہونا چاہیے۔ میں زہریلے سانپ پر بھروسہ کر سکتی ہوں، لیکن کسی مسلمان پر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی۔ پارس ایک بار مجھے ڈس چکا ہے، اب اسے ڈسنے کا موقع نہیں دوں گی۔ مجھے امریکہ پر حکومت کرنے کا شوق نہیں ہے اور نہ ہی بابا صاحب کے ادارے پر اعتماد ہے۔ تمہاری باتیں میرے دل کو لگ رہی ہیں۔ یہ بتاؤ، مجھ پر کیسے بھروسہ کر رہی ہو؟ پہلے ہم 2 بہنیں ٹیلی پیتھی جانتی تھیں، اب میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میرا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں ہے۔ پھر یہ کہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے۔ میں تم سے کہوں گی کہ مجھ پر بھروسہ نہ کرو، میں تم پر بھروسہ نہیں کروں گی۔ اس کے باوجود میں اس لیے تمہارے کام آ رہی ہوں کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن پارس تمہارے ہی ہاتھوں کٹے گا، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جس طرح میں تمہارے کام آ رہی ہوں، اسی طرح تم بھی میرے کسی برے وقت میں ضرور میرے کام آؤ گے۔ میں بھگوان کی قسم کھاتا ہوں کہ تم جب بھی مجھے آواز دو گی، میں ساری اہم مصروفیات چھوڑ کر تمہارے لیے جان کی بازی لگانے پہنچ جاؤں گا۔ آج سے تم خود کو تنہا نہ سمجھو، میں تمہارا بن کر رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم زبان کے دھنی ہو، جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی کرتے رہو گے۔ ایک بات تو تم سمجھ رہے ہوگے کہ تمہارے مخالفین اس وقت تمہارے اندر خاموشی سے چھپے ہوئے ہوں گے اور ہماری تمام باتیں سن رہے ہوں گے۔ یہ میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ بھگوان کا شکر ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، جلد ہی میری ٹیلی پیتھی کا علم دوبارہ مجھے حاصل ہو جائے گا۔ میں اپنے دماغ میں چھپی ہوئی سوچ کی لہروں کو بھی محسوس کر لوں گا، پھر سانس روک کر انہیں بھگا دوں گا۔ ایسا کرنے سے تم بھی میرے دماغ سے نکل جاؤ گی۔ پلیز ایسے وقت برا نہ ماننا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ دماغی توانائی حاصل ہوتے ہی مجھے بھی اپنے دماغ نہ آنے دو اور نہ میرے دماغ میں آؤ۔ پارس بہت مکار ہے، وہ میرے اور تمہارے لب و لہجے میں ہمارے اندر آ کر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ تم واقعی مجھ سے بھرپور تعاون کر رہی ہو۔ ہم کسی مناسب موقع پر کسی اعلیٰ کار کے دماغ میں پہنچ کر باتیں کریں گے۔ میں ایک بات اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی بات؟ تم کب سے میرے دماغ میں آئی ہو؟ کیا تمہاری آمد سے قبل پارس نے میرے چور خیالات پڑے ہوں گے؟ کیا وہ معلوم کر چکا ہوگا کہ میں نئی دوائیں کہاں تیار کر رہا ہوں؟ میں خیال خوانی کے ذریعے اسرائیل کی خفیہ لیبارٹری میں ایک حاکم کے اندر تھی۔ تم نے وہاں یہ کہا تھا کہ نادیدہ بن کر موجود ہو۔ تمہیں پورا یقین
یقین تھا کہ ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا بے اثر ثابت ہوگی، لیکن اس کے برعکس ہوا اور تمہاری ٹیلی پیتھی کا علم ختم ہو گیا۔ اتنا تو میں سمجھ رہی تھی کہ اب پارس تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر تمہارے اندر آ گئی تھی۔ میرے بعد پارس نے آ کر تم سے کہا تھا کہ تم ساری دنیا سے بھاگ سکتے ہو، لیکن اسے اپنے دماغ سے نہیں بھگا سکو گے۔ جب وہ تمہارے چور خیالات پڑھنے لگا تو اسے پتا چلا کہ میں اس کے لیے رکاوٹ بن رہی ہوں۔ تم پورے یقین سے کہہ رہی ہو کہ اس نے میرے چور خیالات نہیں پڑھے ہیں۔ تم اطمینان رکھو، اس نے تمہارے اندر چھپے ہوئے رازوں کو نہیں پڑھا ہے۔ اس کا باپ بھی نہیں جانتا ہے کہ تم نئی دوائیں کہاں بنا رہے ہو۔ ان کی گفتگو کے دوران میں باقی وقت بھی گزر گیا، 12 گھنٹے گزر گئے۔ تب اس نے دماغی توانائی محسوس کی۔ اس سے کہا، نتاشا میں توانائی محسوس کر رہا ہوں اور پرائی سوچ کی لہروں کو بھی محسوس کر رہا ہوں، خیال خوانے کی پرواز بھی کر سکتا ہوں۔ میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ فوراً سانس روک کر سب کو بھگا دو۔ میں سانس روکنے سے پہلے تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں اور بھگوان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک سگے بھائی کی طرح ہمیشہ تمہارے کام آتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی۔ نتاشا کے ساتھ دوسرے مخالفین بھی اس کے دماغ سے نکل گئے۔ اس نے بستر سے اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا اور اپنے آپ کو پہچان نہ سکا۔ نتاشا نے بے ہوشی کے دوران میں اس کا چہرہ تبدیل کرا دیا تھا۔ اس نے پورس کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر باہر دیکھنے لگا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی بستی نظر آ رہی تھی۔ وہ 12 گھنٹے پہلے فلائنگ کیپسول کے ذریعے فرار ہوا تھا، چند منٹ میں لبنان پہنچ گیا تھا۔ پارس اس کے تعاقب میں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ لبنان کے ایک ویرانے میں ہے۔ اس نے اسرائیلی پولیس کو ضرور وہاں بھیجا ہوگا، لیکن اس سے پہلے نتاشا کے اعلی کار پورس کو وہاں سے لے گئے تھے۔ اسے تلاش کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ نتاشا لبنان سے پورس کو دوسرے ملک لے گئی ہے۔ پارس کے ماتحت اس کے دماغ میں رہ کر نہ سمجھ سکے کہ اسے کہاں لے گئی ہے، کیونکہ وہ بے ہوش تھا۔ اس کے دماغ سے معلومات حاصل نہیں ہو سکتی تھیں، اس لیے وہ بڑی مکاری سے پھر اسے واپس اسرائیل کی ایک چھوٹی سی پہاڑی بستی میں لے آئی تھی۔ اس طرح کوئی شبہ نہ کر سکا کہ فرار ہونے والا پھر اسی ملک میں واپس آ گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ 12 گھنٹوں تک پارس کی پہنچ سے دور رہا تھا۔ اب ایلپا اور پارس پوری اسرائیلی فوج کو لا کر اس مکان کا محاصرہ کرتے، تب بھی وہ کسی کی گرفت میں نہ آتا، فوراً نادیدہ بن کر فلائنگ کیپسول کے ذریعے فرار ہو جاتا۔ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی نہ اس کے اندر آ سکتا تھا اور نہ یہ سراغ لگا سکتا تھا کہ وہ کہاں رپوش ہو گیا ہے۔ وہ ایک کرسی پر آرام سے بیٹھ گیا۔ اب وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے 12 گھنٹوں میں جب تک وہ اپنے تمام معاملات سے غافل رہا تب تک کیا ہوتا رہا۔ معاملات تو بہت تھے۔ ڈاکٹر انا پورنا ایک خفیہ لیبارٹری میں دوائیں تیار کر رہی تھی اور وہ دوائیں تیاری کے آخری مرحلے پر ہی تھیں۔ دوسرا معاملہ بلی ڈونا کا تھا۔ وہ اچانک کہیں گم ہو گئی تھی۔ پورس سمجھ رہا تھا کہ پارس نے اسے غائب کر دیا ہے اور پارس کا خیال تھا کہ پورس نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ تیسرا معاملہ نیلما کا تھا۔ اس کی پراسرار خاموشی الجھا رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ آئندہ کس روپ میں آئے گی۔ اس نے پارس اور پورس دونوں کو دھمکیاں دی تھیں کہ وہ واپس آ کر ان کا جینا محال کر دے گی اور وہ ابھی نہیں آ رہی تھی۔ یقیناً کسی محفوظ جگہ رہ کر اپنی کمزور پڑنے والی آتما شکتی کی توانائی بحال کرنے میں مصروف ہوگی۔ ایسے اور کئی معاملات تھے، لیکن نتالیا پورس کے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ وہ ایک حاکم کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ پورس اسے اس حاکم سے دور کر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں لے گیا تھا۔ وہ وہیں ایک کمرے میں تھی اور پورس کا انتظار کر رہی تھی۔ پورس نے ایک کرسی پر آرام سے بیٹھنے کے بعد پہلے نتالیا کی خبر لی۔ اس کے اندر پہنچ کر خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ حاکم نتالیا کو سیکرٹری بنانے کے بہانے داشتہ بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ جب وہ دوسری صبح بیدار ہوا تو پتا چلا کہ نتالیا استعفیٰ لکھ کر چلی گئی ہے۔ حاکم کا سیکرٹری بننے کی لوگ تمنا کیا کرتے ہیں، اس کے برعکس وہ استعفیٰ دے کر چلی گئی تھی۔ اس حاکم کو اپنی توہین کا احساس ہوا۔ وہ اسے ٹھکرا کر چلی گئی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ اسے تلاش کیا جائے۔ وہ تل ابیب میں ہوگی، پاسپورٹ وغیرہ کے بغیر اسرائیل سے باہر نہیں جا سکے گی۔ اسے تلاش کرنے والے سراغر سانوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ برین آدم کو یہ بات بتائی۔ اس نے ماتحت سراغر سانوں کو ہدایت کی کہ نتالیا اگر کہیں نظر آ جائے تو پہلے اس حاکم کو اطلاع نہ دی جائے۔ یہ معلوم کیا جائے کہ نتالیا اتنی بڑی سرکاری ملازمت کو اچانک چھوڑ کر گئی ہے۔ پتہ چلا وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل کے کمرہ نمبر 404 میں ہے۔ ایک نوجوان اسے اس کمرے میں چھوڑ گیا ہے۔ اسی وقت ایلپا نے برین آدم سے رابطہ کیا تھا۔ برین آدم نے اسے نتالیا اور اعلی حاکم کے بارے میں بتایا۔ ایلپا نے ہوٹل والوں کے ذریعے نتالیا کی آواز سنی، پھر
اس کے دماغ میں آسانی سے پہنچ گئی۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ وہ ترکی کے ایک آفت زدہ علاقے سے آئی تھی۔ اسے ایک حاکم نے دیکھتے ہی اپنی پرسنل سیکرٹری بنا لیا تھا۔ جس رات وہ حاکم اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی رات اچانک ایک جوان اس کے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ خوبرو بھی ہے اور حیرت انگیز جادوگر بھی ہے۔ وہ غائب ہو جاتا ہے اور پھر نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی نوجوان نے نتالیہ سے کہا تھا کہ وہ پاسپورٹ اور ضروری کاغذات کے بغیر آدھے گھنٹے کے اندر اسے ہندوستان لے جائے گا، لیکن وہ اسے ہوٹل میں چھوڑ کر جانے کے بعد اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ الپا نے پارس کو یہ ساری باتیں بتائیں۔ انہیں یقین کی حد تک شبہ ہوا کہ نتالیہ کے بیڈ روم میں غائب اور نمودار ہونے والا پورس ہو سکتا ہے۔ وہ بہت حسن پرست ہے، اسے ضرور اپنی داشتہ بنا کر اپنے پاس رکھے گا۔ الپا نے کہا وہ تمہارے مقابلے پر ہے، بہت زیادہ محتاط رہے گا، اپنے بچاؤ کی خاطر اس حسینہ کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ ہاں، ان حالات میں وہ اس حسینہ کو اہمیت نہیں دے گا، لیکن اسے کسی کے ہاتھ بھی نہیں لگنے دے گا، دور ہی دور سے اسے تحفظ دے گا۔ آج اسے اپنا نہیں بنا سکے گا، ایک ماہ بعد یا ایک سال بعد حالات کے مطابق اس کا حلیہ بدل کر اسے اپنے پاس ضرور بلائے گا۔ فی الحال تم اپنے ایک ماتحت کو اس کی نگرانی پر لگا دو، وہ اس کے دماغ کے اندر جاتا آتا رہے گا۔ پورس نے اس حسینہ کو پرسنل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹایا ہے، اسے ایک ہوٹل میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اسے اس ہوٹل سے کسی دوسری جگہ پہنچائے گا۔ پورس یہ نہیں جانتا تھا کہ نتالیہ کے پیچھے جاسوس لگائے جا سکتے ہیں، لیکن عقل میں یہ بات آ رہی تھی کہ ایک حسینہ ایک اعلیٰ حاکم کو استعفیٰ دے کر جائے گی تو یہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حاکم ضد میں آ کر اس کے خلاف کارروائی کرے۔ پورس نے اس حاکم کے خیالات پڑھے، پتہ چلا کہ حاکم اسے تلاش کروا رہا ہے۔ سراغر سانو نے یہ بتایا ہے کہ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہے اور انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل برین آدم نے حکم دیا ہے کہ اس حسینہ کا محاسبہ نہ کیا جائے، دور ہی دور سے اس کی نگرانی کی جائے۔ برین آدم کے ذکر پر پورس نے سمجھ لیا کہ اب یہ بات الپا کو معلوم ہوگی اور وہ اس حسینہ کے اندر پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر سکتی ہے اور پارس کو اس حسینہ کی اہمیت بتا سکتی ہے۔ وہ سوچنے لگا کیا کیا جائے، کیا اپنی سلامتی کے لیے روشنا جیسے حسین شاہکار کو چھوڑ دوں؟ اس نے حسن و شباب اور اپنی دل فریب اداؤں سے پورس کو ایسا دیوانہ بنایا تھا کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل بھی کہہ رہا تھا کہ ایک بیچاری آفت زدہ کو وہاں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے نتاشا سے رابطہ کیا، وہ بولی تمہیں اتنی جلدی رابطہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں دھوکہ کھا سکتی ہوں۔ پارس تمہارے لب و لہجے میں بول سکتا ہے، ابھی دھوکہ نہیں کھا رہی ہو، میری بات توجہ سے سنو۔ ترکی کی ایک آفت زدہ یہودی حسینہ سے میرے تعلقات ہیں، وہ مجھے اتنی پسند ہے کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ابھی جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق یقیناً الپا اور پارس اس حسینہ کے دماغ میں پہنچے ہوئے ہوں گے، یا انہوں نے اپنے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے پیچھے لگا دیا ہوگا۔ وہ خوش ہو گئی کہ پورس اس کی بہن کا دیوانہ بن چکا ہے اور مشکل حالات میں بھی اس کا خیال رکھتا ہے اور آئندہ اسے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ انجان بن کر بولی، میں نے تمہاری محبوبہ کی آواز اور لہجہ کبھی سنا نہیں ہے، مجھے اس کے دماغ میں پہنچا دو، میں اس کے کام آتی رہوں گی۔ وہ بولا میرے دماغ میں آؤ، میں ابھی اس کے اندر تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ وہ اس کے اندر آئی، اس نے اسے نتالیہ کے دماغ میں پہنچا دیا۔ وہ بولی اب تم اطمینان رکھو، میں تمہاری محبوبہ کو نہ بھٹکنے دوں گی اور نہ ہی غلط ہاتھوں میں پہنچنے دوں گی۔ ویسے میں انڈیا جا رہی ہوں، اگر تم کہو تو اسے بھی وہاں لے جاؤں، اسے ابھی انڈیا لے جانے کی غلطی نہ کرنا۔ پارس اس کے خیالات پڑھ کر انڈیا پہنچ جائے گا اور وہاں مجھے پھر زبردست نقصان پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے، میں اسے کسی دوسرے ملک پہنچا دوں گی، اگر وہ اسرائیل میں محفوظ رہے گی تو اسے یہیں رہنے دو۔ بائی دا وے، تم ہندوستان کیوں جا رہی ہو؟ جیسا کہ تم جانتے ہو میں پارس کی جانی دشمن ہوں، اگر میرے نشانے پر پارس کا باپ آئے گا تو اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، اور آج کل اس کا باپ فرحاد ہندوستان میں ہے۔ پورس نے گھبرا کر پوچھا کیا فرحاد علی تیمور ہندوستان میں ہے؟ ہاں، میں اس کے تعاقب میں رہوں گی، وہ نظر آئے گا تو گولی مار دوں گی، لیکن تم کچھ پریشان ہو گئے ہو بلکہ گھبرا رہے ہو۔ اب تو تم میری رازدار ہو، تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ ہندوستان کے ایک علاقے میں میری وہ دوائیں تیار ہو رہی ہیں، پتہ نہیں فرحاد کس علاقے میں ہے، اگر اس نے میری خفیہ لیبارٹری کا سراغ لگایا ہوگا یا اس علاقے میں اس لیبارٹری کو تلاش کر رہا ہوگا تو میری ساری محنت پر
پھر ایک بار پانی پھر جائے گا۔ پورس، یہ باپ بیٹے بڑے خطرناک ہیں، شیطان کی طرح ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اگر مناسب سمجھو تو مجھے اس علاقے کا نام بتاؤ جہاں فرہاد اس لیبارٹری کو تلاش کر رہا ہوگا، میں اسے وہاں تک پہنچنے نہیں دوں گی۔ ابھی میں فلائنگ کیپسول کے ذریعے ہندوستان جا رہا ہوں، تم ممبئی پہنچو، میں تمہیں اس علاقے میں لے چلوں گا۔ فی الحال تم میری محبوبہ روشنا کے لیے کچھ کرو، تم روشنا کی طرف سے بے فکر رہو، میں اس پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ وہ پورس کے دماغ سے نکل کر اپنی بہن نتالیا کے اندر آ کر خاموش رہی تاکہ اس کے مخالفین چھپے ہوئے ہوں تو وہ انہیں محسوس کر سکے۔ نتالیا یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کا اجنبی محبوب اسے صبح ہوٹل میں چھوڑنے کے بعد کہاں چلا گیا ہے۔ کیا وہ بے وفا ہے، واپس نہیں آئے گا؟ اب تو دوسری صبح ہونے والی ہے۔ نتاشا نے اس کی سوچ میں کہا، نہیں، وہ بے وفا نہیں ہو سکتا، وہ میرا دیوانہ ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ نتالیا نے سوچا، لیکن میرے اخراجات کا کیا بنے گا؟ میں اتنے بڑے ہوٹل کا بل کہاں سے ادا کروں گی؟ نتاشا نے اس کی سوچ میں کہا، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ جلد ہی آئے گا یا کسی ذریعے سے میرے تمام اخراجات پورے کرتا رہے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اچانک نتالیا کو پورس کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر پیچھے گھوم کر دیکھا، پورس کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا۔ نتالیا دوڑ کر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں مایوس ہو کر روتی رہی اور آنسو پونچھتی رہی۔ کیوں مایوس ہو گئی تھی؟ کیا مجھ پر بھروسہ نہیں تھا؟ بھروسہ ہے، اسی لیے تو ایک اعلی حاکم کی ملازمت کو ٹھکرا کر تمہارے ساتھ آئی ہوں، صبح سے انتظار کر رہی ہوں اور اب دوسری صبح ہونے والی ہے۔ اب شکایتیں چھوڑو اور یہاں سے فوراً چلو۔ میں نے پچھلی رات کہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ ہندوستان چل کر رہنا ہوگا۔ نتاشا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے پورس نے اس سے کہا تھا کہ روشنا کو ہندوستان نہ لانا، دشمن بھی اس کے پیچھے ہندوستان آئیں گے، جبکہ دشمنوں کو ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ایک علاقے میں رازداری سے دعائیں تیار کی جا رہی تھیں۔ پہلے تو نتاشا کو تعجب ہوا، پھر یہ سوچ کر خوش ہونے لگی کہ پورس بری طرح نتالیا کا دیوانہ ہو گیا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اسے ساتھ لے جانے آیا ہے اور اس کی بہن کی خاطر خطرہ مول لے رہا ہے۔ پورس نے بریف کیس کھول کر دکھایا، اس میں ہندوستانی کرنسی تھی۔ وہ بولا، یہ 5 لاکھ روپے ہیں، ہندوستان میں تمہیں کروڑوں روپے ملتے رہیں گے، تم کبھی اخراجات کی پرواہ نہ کرنا، میں وہاں تمہیں ایک بنگلے میں پہنچا کر ایک ضروری کام سے چلا جاؤں گا۔ کیا پھر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بھائی، میرا جانا آنا لگا رہے گا، دولت کمانے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے ایک گولی اور ایک کیپسول نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں نے پچھلی رات تمہیں بتایا تھا کہ میں کس طرح یہ گولی نکل کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہوں اور اسے اگل کر پھر نمودار ہو جاتا ہوں۔ میں تمہیں اس گولی کا ایک ننھا ٹکڑا دے رہا ہوں، تم اسے نکل کر نادیدہ ہو کر میرے اندر سائے کی طرح سما جاؤ۔ میں اس کیپسول کو منہ میں رکھ کر پرواز کروں گا، پھر ہم آدھے گھنٹے کے اندر ہندوستان پہنچ جائیں گے۔ اس نے گولی کا ایک ننھا سا ٹکڑا اسے دیا۔ وہ بولی، کیا تم نے ہوٹل کا بل ادا کر دیا ہے؟ اگر ہم بل ادا کرنے کاؤنٹر کی طرف جائیں گے تو اس کمرے سے نکلتے ہی گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اس اعلی حاکم کے سراغر ساں اور سپاہی ہماری طاق میں ہیں۔ نتالیا گولی نکل کر نادیدہ ہو گئی، ایک سائے کی طرح پورس کے اندر سما گئی۔ پورس نے اپنے منہ کے اندر فلائنگ کیپسول کو رکھا، پھر داڑھ میں دبی ہوئی گولی نکل کر نادیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد پرواز کرتا ہوا اس کمرے کی ایک کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر چلا گیا۔ نتاشا بڑی کامیابی حاصل کر رہی تھی، اس نے پورس کا دل جیت لیا تھا، اسے بھائی بنا لیا تھا اور اس بھائی نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہر برے وقت میں بہن کے کام آیا کرے گا۔ یہ کامیابی بھی کچھ کم نہیں تھی کہ نتاشا نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے نتالیا کو حسن و شباب کا شاہکار بنا کر پورس کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا، اور دیوانہ بھی ایسا کہ وہ تمام خطرات کو نظر انداز کر کے نتالیا کو اپنے ساتھ ہندوستان لے گیا تھا۔ خوش ہونے والی بات پر پہلے خوش ہوا جاتا ہے، بعد میں سوچا جاتا ہے کہ خوشی کہاں سے مل رہی ہے اور کیسے مل رہی ہے۔ نتاشا سوچتے سوچتے چونک گئی۔ اس کی عقل نے سوال کیا، کیا پورس یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ پارس کے ماتحت نتالیا کے دماغ میں چھپے ہوں گے؟ وہ ہندوستان میں جہاں بھی نتالیا کو لے جائے گا وہ دشمن بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ پورس نے اس سلسلے میں کچھ تو سوچا ہوگا، لیکن کیا سوچا ہوگا؟ دشمن تو پھر دشمن ہوتے ہیں، وہ تو سائے کی طرح ساتھ لگے رہتے ہیں۔ نتاشا نے فوراً خیال خوانی کی
پرواز کی اور پورس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، میں ہوں نتاشا، تم ابھی تک اسی پہاڑی علاقے کے مکان میں بیٹھے ہو، روشنا کہاں ہے؟ وہ بولا، روشنا ہوٹل میں ہوگی، کیا تم اس کے پاس نہیں گئی تھی؟ میں اسی کے دماغ میں تھی، تم اس کے کمرے میں آئے تھے، تمہارے بریف کیس میں ہندوستانی 5 لاکھ روپے تھے، تم نے ایک گولی اسے دے کر نادیدہ بنایا، پھر فلائنگ کیپسول کے ذریعے اسے ہوٹل سے لے کر چلے گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں بیٹھا ہوں، روشنا کو تو میں نے کل صبح سے نہیں دیکھا ہے، پھر تم نے کس پورس کو وہاں دیکھا ہے؟ کون روشنا کو وہاں سے لے گیا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، روشنا کو تو میں نے کل صبح سے نہیں دیکھا ہے، پھر تم نے کس پورس کو وہاں دیکھا ہے؟ کون روشنا کو وہاں سے لے گیا ہے؟ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نتاشا نے کہا، بات سمجھ میں آ گئی ہے، پارس تمہارا ہم شکل ہے، وہ پورس بن کر تمہاری روشنا کو بھی دھوکے سے لے گیا ہے۔ وہ بولا، پارس اسرائیل میں نہیں ہے، وہ الپا کے ساتھ کسی دوسرے ملک میں رپوش ہے، میری روشنا کو پارس کی کوئی ڈمی لے گئی ہے۔